السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صورت آل عمران کی آیت نمبر 28 تا آیت نمبر 30 تک کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ اور پھر مختصر تفسیر پڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ لا يتخذ المؤمنون، لا نہیں، يتخذ پکڑیں، نہ پکڑیں، مؤمنون ایمان والے، نہ پکڑیں مومن، نہ پکڑیں ایمان والے، یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نہ پکڑیں کافرین، کافروں کو، اولیاء دلی دوست، یعنی اپنا یار و مددگار نہ پکڑیں، دلی دوست نہ پکڑیں۔ اولیاء کا ترجمہ ہے یہ، ولی کی جمع ہے اولیاء۔ من دون المؤمنین، ایمان والوں کے علاوہ، یعنی ایمان والوں کو چھوڑ کے، ایمان والوں کے علاوہ کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں۔ آگے ہے کہ وَمَن يَفْعَلُ، جو کوئی بھی کرے گا، ذَلِكَ ایسا، جو ایسا کرے گا، جو یہ کام کرے گا، فَلَيْسَ، پس نہیں ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر، فی شیء، کسی چیز میں، یعنی کہ نہیں ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ بس نہیں ہے من اللہ، اللہ سے، فی شیء، کسی چیز میں، مطلب یہ کہ اللہ سے وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ الا، سوائے اس کے، ان یہ کہ تتقو، وہ بچاؤ کریں، منہم، ان سے، یعنی ان کافروں سے، تقاتن، بچاؤ کرنے کی تدبیر، یعنی یہ کہا گیا کہ اگر ہاں اس کے سوا کہ اگر ان کو بچاؤ کرنا پڑ رہا ہے کافروں سے تو اس وقت یہ تھوڑا جائز ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ، نفس، اپنی جان سے، مراد یہ کہ اپنے عذاب سے، جو اس نے عذاب تیار کر رکھے ہیں تو اس سے ڈراتا ہے تم کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہم جب ڈرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ سے خوف ہے یا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اس وقت مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ جو اگر ہم برا کام کرتے ہیں تو اللہ نے اس کے لیے کیونکہ عذاب بنا رکھا ہے، اور وہ عذاب کیونکہ بنا ہی اسی وجہ سے رکھا ہے کہ اللہ انصاف کرتا ہے اور غلط کام کرنے والوں کو عذاب دیتا ہی ہے، تو ہمیں اس کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا یہ کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہاں پہ یہی فرمایا کہ وہ ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ اپنی جان سے یا اپنے آپ سے، یعنی اپنے عذاب کی وجہ سے تمہیں ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ٹھکانہ ہے۔ ٹھکانہ سے مراد مسیر کا، جہاں لوٹ کر جانا ہوتا ہے، وہ اصل جگہ جو ہوتی ہے وہ منزل مقصود، یعنی اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، ایمان والے لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، الا یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو، یعنی کسی وجہ سے ان کے ظلم وغیرہ سے بچنے کے لیے کوئی بچاؤ کا طریقہ ہو تو اس کے علاوہ تمہیں جائز نہیں ہے کہ تم ان کو دلی طور پہ دوست بناؤ، دلی دوست بناؤ، اور اللہ تمہیں اپنے سے بچاتا ہے، یعنی اپنے عذاب سے بچاتا ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا بھی ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ جو یار و مددگار عربی کا لفظ ہے ولی کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ولی بنانے کو موالات بھی کہا جاتا ہے، اس سے مراد ایسی دوستی اور ایسی دلی محبت، ایسا تعلق ہے، قلبی تعلق، کہ جس کے نتیجے میں دو آدمیوں کا جو زندگی کا مقصد ہے اور ان کا نفع و نقصان جو ہے وہ ایک ہو جائے۔ اس قسم کا تعلق مسلمان کا صرف مسلمان ہی سے ہونا چاہیے، اور کسی غیر مسلم سے ایسا تعلق رکھنا اسلام کی روح سے اور قرآن پاک کی روح سے سخت گناہ ہے، اور اس آیت میں اسے سختی سے منع کر دیا گیا ہے، اور یہی حکم آگے بھی ہم بہت سی صورتوں میں پڑھیں گے۔ تو یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ایسا سخت فرمایا ہے کہ کافی صورتوں میں، صورت نساء، صورت مائدہ، صورت توبہ، صورت مجادلہ اور صورت ممتحنہ میں بھی ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھنا ہے کہ وہاں پہ بھی یہ حکم دیا گیا ہے۔ البتہ جو غیر مسلم جنگ کی حالت میں نہ ہوں، ان کے ساتھ مطلب عام طور پہ جب رہتے ہیں تو دلی دوستی کے علاوہ ہم یہ کہ ان سے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دلی دوستی اگر نہیں کرنی ہے، ان کا رہن سہن ہمارا زندگی کا مقصد اگر ایک نہیں ہونا تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو نقصان دیا جائے اور ان کو جو ہے
برے سلوک کیا جائے ان کے ساتھ نہیں، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک و رواداری خیر خواہی کا معاملہ بلکہ جائز ہے، نہ صرف بلکہ جائز ہے بلکہ مطلوب ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم نے بھی ایک جگہ پہ واضح فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری حیات طیبہ میں بھی یہی رہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ ہی فرمایا ہے۔ اسی طرح سے ان کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی تعاون کے وہ معاہدہ اور تجارتی معاملات بھی کیے جا سکتے ہیں، جن کو آج کل کی سیاست میں اصطلاح میں یعنی کہ جو بولتے ہیں وہ دوستی ہی کہہ دیا جاتا ہے، دوستی کے معاہدے کہا جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ معاہدے یا معاملات اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے خلاف نہ ہوں اور ان میں کسی خلاف شرع عمل کا بھی ارتکاب لازم نہ آئے، تو ایسے معاہدے کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے ایسے معاہدات اور ایسے معاملات کیے ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ موالات کی ممانعت یعنی کہ یہ دوستی وغیرہ کی دلی دوستی کی ممانعت کرنے کے بعد قرآن کریم نے جو فرمایا ہے کہ اللہ یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی بچاؤ کا طریقہ اختیار کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کفار کے ظلم و تشدد سے بچاؤ کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا پڑے جس سے بظاہراً یعنی کہ یہ معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی دوستی ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض واللہ على كل شيء قدیر۔ قل کہہ دیجئے ان اگر تخفوا تم چھپاؤ ما جو کہ فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یا تم ظاہر کرو اس کو، یعلم جانتا ہے ہو اس کو اللہ اللہ تعالیٰ، و یعلم اور جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم یہاں پہ اس کا پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے، یعنی اے رسول آپ لوگوں کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ ویسے تو یہ ایک جنرل حکم ہے، ہاں ہمیشہ کے لیے ہر بات میں ہی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہمارے سینوں میں ہے، جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہاں تک کہ آسمان و زمین کی ہر بات اسے معلوم ہے اور وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے وہ۔ لیکن ان آیات کے بعد جو ہے یہ کہا گیا، یعنی کہ ہمیں یہ منع کیا گیا کہ مومنوں کو چاہیے کافروں کو دلی دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی یہ کام کرے گا تو اللہ فرماتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اور یہ کہ جو ہے اللہ اپنی جان سے ڈراتا ہے اور اسی کی طرف ٹھکانا ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت کے بعد اس بات کا کہنا یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اوپر سے تو تم کہتے ہو نہیں ہم دوستیاں نہیں کر رہے ہیں دلی، ہماری ایسی کوئی دوستی مراد نہیں ہے، بس اپنے ملک کی بھلائی یا اپنے لوگوں کی بھلائی کے معاملے میں ہم اقتصادی یا سیاسی قسم کی جو ہیں ہماری گنجائشیں جو اسلام نے دی ہیں وہی نکال رہے ہیں صرف، اور اسی کا جو ہے ہم اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں، یعنی معاہدات اور معاملات صرف کر رہے ہیں، لیکن اندر سے ان کی جو ہے بھید اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صریحاً فرما دیا کہ تمہارے دلوں کے تمہارے سینوں کے بھیدوں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وعملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ یوم جس دن تجد پائے گی کل نفس ہر جان ما جو کچھ بھی عملت اس نے عمل کیا من خیر بھلائی سے، محضرا حاضر ہو کر سامنے دیکھ کر، یعنی ہر جان سامنے دیکھ کر پالے گی وہ جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، یعنی اچھائی یا برائی، وما عملت اور جو کچھ بھی اس نے عمل کیا ہوگا من سوء برائی سے، یعنی برائی سے بھی جو عمل کیا ہوگا اس کو بھی ایسے ہی محضرا حاضر ہو کے وہ جان لے گی یا پا لے گی، یعنی اپنے سامنے دیکھ لے گی۔ تودو چاہے گی، لو کاش، انا بے شک، کاش کے بے شک، بینہا اس کے درمیان، یعنی اس جان کے درمیان، ہا ضمیر جو ہے نفس کی طرف ہے، و بینہ اور اس کے درمیان، یعنی اس برائی کے سوء کی طرف، بینہ کی ہو ضمیر ہے سوء کی طرف، یعنی اور اس برائی کی درمیان، بینہا و بینہ اس جان کے درمیان اور اس برائی کے درمیان، امدن فاصلہ ہو، بعیدن دور کا۔ کون چاہے گی؟ ہر جان چاہے گی کہ وہ کون چاہے گی؟ وہ جان چاہے گی۔ تودو میں جو ہیا ضمیر ہے مستتر، وہ ہیا ضمیر بھی نفس کی طرف ہے،
چاہے گی وہ، یعنی وہ جان چاہے گی، لو کاش کے، انا بے شک، بینہا اس کے درمیان، و بینہو اور اس برائی کے درمیان، امدن بعیدا دور کا فاصلہ ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ، نفسہ اپنی جان سے اور اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ رؤوف بالعباد شفقت فرمانے والا ہے بندوں کے ساتھ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ یاد کروا رہے ہیں کہ وہ دن یاد کرو، یعنی وہ جو آنے والا دن ہے، تم لوگوں کے تم لوگوں کے یعنی آخرت کا جو دن ہے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، اور یہ آخرت کا دن ہمیں آنے والا ہے ہمارے سامنے، یعنی اس سے ہم کبھی بھی روگردانی نہیں کر سکتے کہ وہ یہ دن یاد رکھو کہ جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی سامنے، یعنی یہ جو محضرہ ہے اس کے ساتھ بھی یہی لگے گا، اس کو بھی سامنے دیکھ کر پائے گا۔ پھر وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے سے بچاتا ہے، یعنی اپنے عذاب سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت شفقت فرمانے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شفقت فرماتا ہے، اسی لیے ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور ان کو برائی سے منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے، ہمیں برے کاموں سے بچائے اور نیک کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔